پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عامر عثمان عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم, بہت گہری نظر ہے آپ کی اپنے حلقے پہ, کھاریاں, تحصیل کھاریاں, ضلع گجرات ہو. مجھے یہ بتائیے گا کہ گرین سروس بس کا آغاز ہونے کو جا رہا ہے, لیکن میرا شہر جو کھاریاں ہیں اس کو پس پردہ کر دیا گیا ہے, اور بسم اللہ چوک سے جو نا وہ کوٹلا اور آگے جتنے ایریا ادھر جا رہے ہیں. جی آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی. جی جی میں یہی کہوں گا کہ یہ تحصیل کھاریاں کی جی بے بسی ہے, جی بے کسی ہے, جی, اور ارباب اختیار کی بے حسی ہے. اور اس کا سب سے بڑا دوش میں ہر دور کے, جس میں بھی شامل ہوں, 2002 سے 7, جی, جو عوامی نمائندے ہیں جی جی, ان کی کمزوریاں ہیں جی, کہ وہ تحصیل کھاریوں کو اس کا جو حق ہے وہ دلوانے میں قطعاً ناکام ثابت ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ بات ریکارڈ پر ہے. کم از کم میرا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ جب میں اس حلقے سے ایم پی اے تھا, حلقہ پی پی 115 سے, ٹھیک ہے, اور یہاں کھاریاں میں پنڈال سجا, چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے چودھری رحمان نصیر کی دعوت پہ کھاریاں کا دورہ کیا, اور ایک بہت بڑا جلسہ تھا. وہاں بھرے مجمع کے سامنے میں نے ببانگ دخل یہ بات کہی تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب, تمام تر نوازشات چاہے وہ فنڈز کی ہوں یا نوکریوں کی, وہ تحصیل گجرات پہ ہی کیوں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ مجمع آج آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ تحصیل کھاریاں کے باسیوں کو بھی شجاعت کی, شفاعت کی, وجاہت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تحصیل گجرات کے باسیوں کو. تو جناب عرض صرف اتنی سی ہے کہ آج تو آپ صرف گرین بس کا رونر ہوتے ہیں. آپ تمام میگا پروجیکٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا, تحصیل کھاریاں کے حصے میں کیا آیا. انڈسٹریل اسٹیٹ لگنے کی بات ہو تو تحصیل گجرات میں, یونیورسٹی بننے کی بات ہو تو تحصیل گجرات میں, بڑے بڑے اوور ہیڈ برج بننے کی بات ہو تو تحصیل گجرات میں. تحصیل کھاریاں اس وقت میں کہوں گا کہ ضلع گجرات میں آج سے نہیں برسہ برس سے پسماندگی کا شکار ہے. ادب سے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس محرومیت سے ہمیں کون نکالے گا؟ جی نکالنا تو عوامی نمائندوں نے ہے, جن کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. وہ چن لیے تھے ہم نے, اس کے باوجود بھی نہیں. یہاں تھوڑا سا ہمیں تاریخ کو بھی درست کرنا ہوگا, ریکارڈ کو بھی درست کرنا ہوگا کہ ہم نے نہیں چنے تھے. ٹھیک ہے, فارم 47, ٹھیک ہے, اور مینڈیٹ عوام کا. گجرات میں آپ تمام سیٹوں پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ارباب اختیار ہیں وہ عوام کے چنے ہوئے تو نہیں ہیں. بہرحال سسٹم نے انہیں جیسے تیسے کر کے ہمارا اسمبلی میں نمائندہ تو بنا دیا نا, لیکن اب سب سے بڑا فرض ان کا بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ راجہ اسلم صاحب ہوں, ٹھیک ہے, اور مدد علی شاہ صاحب ہوں لالہ موسیٰ سے, چودھری نصیر عباس سدھ ہوں, اس وقت تو تحصیل کھاریاں کے بڑے یہی ہیں نا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے. تو ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری تحصیل محرومیوں کا شکار کیوں. اور اگر گرین بس جیسا منصوبہ جو پورے پنجاب کے عوام کا حق ہے, اگر وہ ضلع گجرات میں لایا گیا ہے تو تحصیل کھاریاں کے عوام کیوں اس سے محروم رہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. میرے محترم, آپ کے ہم کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سینئر ہیں, ہم آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کھاریاں اور تحصیل کھاریاں کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرے شہر میں یہ ہو رہا ہے. آپ کی تحصیل کھاریاں کی یونین کونسل ہے ٹھوٹھا رائے بہادر, وہاں کے لوگوں نے 11 سال پہلے 36 کنال زمین جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کو ڈونیٹ کی بچیوں کے کالج کے لیے. 11 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک کالج نہیں بن پا رہا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس کے حوالے سے پروگرام کر کے لوگوں تک اویئرنس پہنچانا؟ جی بالکل ایسا ہی بات ہے. میں پہلے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں کہ ٹھوٹھا رائے بہادر کا جو معاملہ آپ نے ذکر کیا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے دور میں اس کے لیے باقاعدہ طور پر تگودو کی وزیر اعلیٰ پنجاب تک, لیکن سرخ فیتہ جو بیوروکریسی کا ہے وہ ہمیشہ حائل ہوتا ہے. اور اب تو ہمیں تھوڑا آگے بڑھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ جو روایتی ہمارے کالجز تھے سرکار کے, وہ سب ویران ہو چکے ہیں. خاص طور پر بوائز کالجز کی بات کروں گا. اور ابھی اطلاع تھی کہ آؤٹ سورس بھی کرنے جا رہی ہے حکومت, جہاں انہوں نے ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کیا, سرکاری اداروں کو, تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کیا, اب کالجز کی باری آ چکی ہے. تو اب تو ہمیں تھوڑا اس سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا. اور اب آخری بات کہ ہمارا فرض بنتا ہے بطور صحافی کے, کھاریاں پریس کلب ضلع گجرات کا ایک بڑا موقر ادارہ ہے اور اس کی آواز دور دور تک سنائی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب نئی اس کی قیادت جو ہے وہ چنی جا چکی ہے, آپ بھی جس کا حصہ ہیں. میرا خیال اب ہمیں گلوں کو, شکووں کو چھوڑ کے, الزام تراشی کو چھوڑ کے کہ کون کس کا, ہمیں اپنے حصے کا کام اب کرنا ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو ایک لائن دے کے جا رہا ہوں. سر جی, میرے کالج کی بات,
کیا کالج کی آواز آپ اٹھائیں گے کسی فورم پہ بھی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں قائل ہوں کہ بنیادی طور پر کسی بھی مسئلے پر آواز اٹھانے سے پہلے ہوم ورک کرنے کا. ٹھیک ہے. میں اس پہ آواز تو اٹھاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ رکا کہاں پہ, اس کی راہ میں رکاوٹ کیا تھی. آپ میرے ساتھ وقت طے کر لیں, اس کے اوپر ہم بیٹھ کے ایک پورا پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اس منصوبے کے لیے آواز کہاں کہاں تک پہنچی. سر وہ بچیاں کھاریاں لالا موسیٰ جا رہی ہیں اور ایک بچی پہ جو کھاریاں آنے کا جو اس کا کیری ڈبے کا رینٹ بنتا ہے وہ قریباً 20,000 کے قریب ہے, اور وہ بچیاں جب شام کو گھر جاتی ہیں نا تو ان کے والدین روڈ پہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب ہماری بیٹیاں گھر پہنچیں گی. بالکل ایک جینوئن مطالبہ ہے, آپ کے علاقے کی آواز ہے, ضرورت ہے والدین کی طالبات کی. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ آپ پروگرام رکھیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ یا جو اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے ذمہ داران ہیں, ہم ان میں سے بھی کسی کو بلوا کے سامنے بیٹھ کے بات کر پائیں تو تب عوام کے سامنے حقائق آشکار ہوں گے. اور آخری بات جو آپ میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, ایک لائن جو آپ کو دینی ہے کہ آپ پریس کلب کی جو روایت ہے نا اس کو تھوڑا سا بدلیں. کہ عمومی طور پر باہر جنرل پبلک میں یہی تاثر جاتا ہے کہ پریس کلب صرف یہ ایک باہمی مفادات کا ایک فورم ہے جہاں صحافی حضرات بیٹھتے ہیں اور اپنے مفادات. پریس کلب ایک اتنا بڑا فورم ہے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کا, تو اس کے لیے آپ آغاز اپنے اس منصوبے سے ہی کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں ہی ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں اس پہ, اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سرکار کے, جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گجرات, اس حلقے کے آپ کے جو ایم پی ایم این اے ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں گے, اور یہاں بیٹھ کے اوپن فورم پر بات ہوگی کہ جناب یہ اراضی تھی, یہ لوگوں نے دی, اس کے لیے آج تک سول سوسائٹی نے یہ تگودو کی, آپ بتائیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. پریس کلب کو بنائے نا کھلی کچہریاں, ایک کھلی کچہری ہے جو سرکار لگاتی ہے, ڈی سی آتا ہے, ڈی پی او آتا ہے, وہ روایتی انداز کی کھلی کچہری ہوتی ہے, وہ بند کچہری ہوتی ہے جس میں جو من پسند لوگ ہیں نا ان کو بلایا جاتا ہے اور گنے چنے سوال ہوتے ہیں. آپ آغاز کریں کھانیہ پریس کلب سے عوامی کچہریوں کا, بلوائیں اور باب اختیار کو اور کھل کے باتیں کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ عوامی بات تھی, عوام کے نمائندے ہیں, چاہے قلم سے لکھیں ہیں چاہے سیاست میں ہوں, انہوں نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے. اب جہاں بھی رہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اپنے میزبان ملک علی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.